اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، رتبہ چاہتے ہیں، سعادت مندی چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، کوئی اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہیں، تو یہ والدین کی اطاعت میں ہے، والدین کی خدمت گزاری میں ہے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ہے۔ جب تک ہم ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ نہیں پیش آئیں گے، اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کو سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی دعا سکھلائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار تم ان دونوں پر رحم فرما، پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما، پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما۔ ان کی بدنامی سے ہم بچنا چاہیے، ایسا کوئی کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کا نام خراب ہوتا ہو، والدین کا نام خراب ہوتا ہو، والدین کے بدنامی سے ہم کو بچنا چاہیے۔ حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے کہ اس کو اپنے حد تک رکھنا چاہیے، اس کو اپنے حد تک رکھنا چاہیے، والدین تک اس چیز کو لانے کی ہرگز یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلوات ربی وسلامہ علیہ، بلغ الرسالہ وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ قال الله عز شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مدبر بھی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی محنتوں سے، قدو کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا، اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک عام کیا جائے۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، بالخصوص وہ دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا پھر ان میں کے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تم ان کو اف تک نہ کہو، تم انہیں ڈانٹو نہیں، بلکہ تم ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جذبہ رحمت کے ساتھ پیش آؤ، اور
اور دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما، تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم فرمائی تھی۔ حاضرین گرامی، آیت پر غور کرنے پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنے بارے میں کہا اور اس کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ کیا، فوراً والدین کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین توحید کی طرف بلوایا، توحید کی دعوت دی، شرک سے ممانعت کیا، اور ساتھ ہی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا تذکرہ کیا، والدین کا تذکرہ کیا۔ آیت پر غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور اس آیت میں 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ 5 باتوں کو اللہ رب العالمین رکھا ہے، بنیادی 5 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ہر چیز میں حسن سلوک، ہر چیز میں اچھا معاملہ کرو، بات کرنے میں، لین دین میں، یا پھر کسی بھی طرح سے مجالس میں ہو، یہاں تک کہ ان کو دیکھنے میں بھی جو ہے آپ احسان کا معاملہ کرو۔ جب ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ احسان والا معاملہ کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت سے دوسری بنیادی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں آپ ان کو ڈانٹو نہیں، آپ ان کو جھڑکو نہیں، آپ ان کے ساتھ غصے کا معاملہ مت کیجئے، آپ ان کو اف تک نہ کیجئے، اف تک نہ کہیے، یہاں تک کہ ان کے عمر کا تقاضا ہے، وہ غصے میں بہت زیادہ آئیں گے، بڑھاپے میں ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہوگا، لیکن آپ ان کو اف تک نہیں کہیں گے، آپ ان کو اف تک نہیں کہیں گے۔ ایک اور بات اس آیت سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، حسن گفتار، یعنی ان سے بات چیت اچھی کرنا، اچھی بات کرنا، درست بات کرنا، نیکی والی بات کرنا، بھلائی والی بات کرنا۔ جب بھی ہم ان سے بات کرنے لگے نرم گفتگو کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے، جھڑکانا نہیں، غصہ کرنا نہیں، ایسے ویسے ایک عام آدمی سے ہم جس طرح بات کرتے ہیں والدین کے ساتھ اس طرح ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ کیسے بات کریں گے؟ ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بنیادی بات اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے، کہ ان کے ساتھ ہم تواضع اپنائیں گے، تواضع والا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ ہم عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تکبر، گھمنڈ، اس طرح کے جتنے بھی خبیث صفات ہیں ان کے ساتھ ہم کبھی ایسا رویہ کبھی نہیں اپنائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہم ان کے احسانات کو یاد کر کے کہ ہمارے والدین ہمیں بچپن میں ہمیں کیسے تربیت کیے، کیسے ہمیں کھلائے تھے، کیسے ہمیں پلائے تھے، کیسے ہمیں پہنائے تھے، ہمیں قضائے حاجت ہمیں کرنا نہیں آتا تھا کہ وہ ہمیں قضائے حاجت سے فارغ کرایا کرتے تھے، ہمیں نہانا نہیں آتا تھا، والدین ہمیں نہلایا کرتے تھے۔ ان کے احسانات کو یاد کر کے آپ بچپن کو فراموش نہیں کیجئے۔ آپ جو جوان ہیں، آپ یہ جوانی کی یہ عمر کو پہنچے ہیں، یہ دراصل جو ہے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، ان تمام احسانات کو یاد کر کے آپ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں دعا کریں گے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی دعا سکھلائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تم ان دونوں پر رحم فرما، پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما، پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما۔
محترم حاضرین، ہم انسان ہیں، ہم پر بہت سارے، ہر انسان پر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا اگر حق ہے تو سب سے پہلے ہمارے والدین کا حق ہے، ہم پر ہمارے والدین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انشکر لی ولی والدیک، کہ تم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے سب سے پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین یہ بھی کہا ولی والدیک، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کر کے آپ ان کے شکر گزار بن جاؤ۔ محترم حاضرین، دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، بے حساب نیکیاں ہیں، انگنت نیکیاں ہیں، لا تعداد نیکیاں ہیں۔ آپ نیکیوں کو شمار کریں گے تو شمار نہیں کر سکتے، آپ نیکیوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پائیں گے، آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن نیکیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتے، نیکیوں کا شمار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جواب دیتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، کہ تم نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو۔ اس کے بعد پھر صحابی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرو۔ محترم حاضرین، اعمال صالحہ بھی بہت زیادہ ہیں، اعمال صالحہ بہت زیادہ ہے۔ یہ زندگی جو ہے بہت طویل ہے، زندگی ہماری بہت طویل ہے۔ دخول جنت کا سب سے بڑا ذریعہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ جنت کا شارٹ کٹ راستہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر والدین کی اطاعت کریں گے، والدین کی فرما برداری کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم جنت کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، کہ وہ شخص خاک آلود ہوا، کہ وہ شخص نامراد ہوا، ناکام ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے وہ شخص جو دنیا میں بھی ناکام ہوا، جو آخرت میں بھی ناکام ہونے والا ہے، نامراد ہونے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جو دنیا کے اندر اپنے والدین کو دنیا میں پایا، اپنی زندگی میں والدین کو پایا اور بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہم دنیا کے اندر والدین کی خدمت نہیں کریں گے، اگر ہم دنیا کے اندر والدین کی خدمت نہیں کریں گے، اس میں ہمیں دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ہم کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ محترم حاضرین، والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری بالکل بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان کی معصیت سے بچا جائے، ان کی معصیت سے بچا جائے۔ ہمیشہ ہماری یہ عادت ہونی چاہیے ہمیشہ کہ ہم والدین سے دعائیں لیں،
ہم ان سے دعائیں لیں، ان کی بد دعا سے بچیں، ان کی بد دعا سے بچیں۔ اگر کسی شخص کو والدین کی بد دعا لگ جائے، معصیت کے سلسلے میں نافرمانی کر کے اگر والدین غصے میں آ کر اپنے بچوں کو کبھی بد دعا دے دیں، تو بندہ، وہ شخص دنیا میں بھی ناکام ہوگا، دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا، اور اس کو آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ محترم حاضرین، دوسرا حق یہ ہے والدین کا، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، اور ان کی خدمت کو خدمت نہیں بلکہ خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کو سعادت سمجھی جائے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھی جائے، اور خاص کر جب وہ بیمار ہو جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ بستر پر پڑ جائیں، تو اس وقت ان کی خدمت کی جائے۔ جس طرح انہوں نے، جس طرح ہمارے والدین نے ہم کو بچپن میں کھلایا، بچپن میں کھلایا، بچپن میں پہنایا، بچپن میں قضائے حاجت پوری کروائی، اور بچپن میں ہم کو نہلایا وغیرہ، یہ سارے کام اگر ان کے ہمارے والدین بستر پر ہوں، بستر پر پڑ جائیں، تو اس وقت ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ کھلانا پڑے گا، کھلانے کی اگر ضرورت پیش آئی تو کھلانا ہے، پلانے کی اگر ضرورت پیش آئی تو پلانا ہوگا۔ اگر کوئی ہاسپٹل وغیرہ، اگر ان کے علاج کی کوئی ضرورت پیش آئی تو ہم اس کو بوجھ سمجھے بغیر سعادت سمجھنی چاہیے، سعادت سمجھنی چاہیے۔ اگر ہم ایسی نیکی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، دنیا میں بھی نجات پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات پا سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، ان پر تیسرا حق یہ ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ والدین پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین پر خرچ کرنا یہ ہمارا فرض ہے، والدین پر خرچ کرنا یہ ہمارا واجبی عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ ہم خرچ کہاں کریں، خرچ کدھر کریں، خرچ کی جگہ کیا ہے، خرچ کے مواقع کیا ہیں، اور خرچ ہم کن لوگوں پر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین، کہ تم خرچ کرو سب سے پہلے اپنے والدین پر، پھر اس کے بعد یتامہ پر یعنی یتیموں پر، اپنے اقربا پر، اس کے بعد سارے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ والدین کا تذکرہ کیا، والدین کا تذکرہ کیا۔ ہم والدین کو گن گن کر نہیں دے سکتے، ہم والدین کو دے کر حساب کتاب نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا باپ کا یہ بھی حق ہے کہ بیٹے کا جو بھی جیب ہوتا ہے، بیٹے کی ساری کمائی، یہ والدین کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے۔ اگر ہم کو گن گن کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ بچپن میں ہم کو انہوں نے رات دن ایک کر کے اپنی ساری کمائی ہم پر لٹائی تھی، اپنی ساری کمائی ہم پر خرچ کیا تھا۔ جب ہم بڑے ہوں گے تو کیا ہم ان پر خرچ دیتے وقت، ہم ان کو دیتے وقت کیا ہم ان کو گن گن کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جب بھی ہم ان کو دیں گے تو بغیر گنے کے دیں گے، بغیر حساب و کتاب کے دیں گے، اور دیں گے اور دیکھ کر اس کو بھول جائیں گے، دیکھ کر ہم ان کو بھول جائیں گے، تبھی چل کر یہ ہماری نیکی قابل قبول ہوگی۔ آج ہم معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو اکثر معاشرہ اور اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے، والدین پر جب بھی خرچ کرتے ہیں دیتے وقت ان کی نگاہ ایک عجیب سی نگاہ ہوتی ہے۔ والدین کو وہ جب بھی دیتے ہیں، دیتے وقت ایک عجیب نگاہ ہوتی ہے، اور دیتے وقت یہ بھی بولتے ہیں کہ 2 دن پہلے، 8 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے، کچھ ایام پہلے ہم نے آپ کو اتنی رقم دی تھی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ اگر والدین ہم سے یہ سوال کریں، آپ کے بچپن سے لے کر یہاں تک ہم نے آپ پر جو خرچ کیا ہے اتنا حساب ہے، کیا ہم اس حساب کو دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔
ہرگز نہیں دے سکتے۔ بتلانا یہی ہے جب بھی ہم دیں گے والدین کو بغیر حساب کے دیں گے، گنے بغیر دیں گے، خوشنودی کے ساتھ دیں گے، خوشی کے ساتھ دیں گے، خوشی خوشی دیں گے۔ محترم حاضرین، ایک اور حق یہ ہے کہ ان کی بدنامی سے ہم بچنا چاہیے، ان کی بدنامی سے ہم بچنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کا نام خراب ہوتا ہو، والدین کا نام خراب ہوتا ہو، والدین کے بدنامی سے ہم کو بچنا چاہیے۔ حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے کہ اس کو اپنے حد تک رکھنا چاہیے، اس کو اپنے حد تک رکھنا چاہیے، والدین تک اس چیز کو لانے کی ہرگز یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور، جب بھی ہم دعا کریں، ایک حق یہ بھی ہوتا ہے جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو والدین کے اس کے اندر دعا کے اندر خاص تذکرہ والدین کا ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء اور رسول کی سنت ہے، یہ انبیاء اور رسول کی سنت ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ سنت تھی کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے تو اس وقت اپنے والدین کے لیے خاص دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھلائی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب۔ پروردگار میرے گناہوں کو بھی بخش دے، میرے والدین کے گناہ کو بھی بخش دے، اور سارے مومنین کے گناہوں کو بھی بخش دے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعا سکھلائی۔ محترم حاضرین، ان تمام حقوق کو ہم ادا کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، آخر میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے والدین کے سارے حقوق کو ادا کر دیے، والدین کے سارے حقوق کو ادا کر دیے۔ ہم کبھی یہ اعتراف ہرگز نہیں کر سکتے، ہم یہ اعتراف ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر یہی بات ہونی چاہیے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہمارے اندر یہی بات ہونی چاہیے، ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے، ہماری فکر یہی ہونی چاہیے، گرچہ کہ آپ ساری زندگی، ساری جوانی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی زندگی دیا ہے، ساری زندگی آپ والدین کے خدمت میں لگا دیے ہوں، اس وقت بھی، آخری وقت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم والدین کا حق ادا کر دیے، بلکہ آپ یہی کہنا چاہیے، آپ کی زبانوں پر یہی الفاظ ہونی چاہیے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محترم حاضرین، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آتا ہے۔ اس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے، اے ابن عمر، کہ یہ جو میرے پیٹھ کے پیچھے جو بوڑھی ہے یہ میری ماں ہے کہ اس کو میں اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا 7 طواف کیا، اور پھر اس کے بعد صفا کی سعی کی، مروہ کی سعی کی، مناسک عمرہ کے جتنے بھی طریقے تھے سارے اپنا دیے۔ پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ آدمی کہتا ہے، اے ابن عمر، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، کیا بات کرتے ہو کہ جس وقت تمہاری ولادت ہو رہی تھی، ڈیلیوری کے وقت، کہ تمہاری ماں جب کراہت کے ساتھ ایک آہ جو نکالی تھی، اس ایک آہ کا بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اتنی بڑی بات ہے، اور مناسک عمرہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 7 طواف کرنا، اور آپ سعی دیکھیں گے، مروہ دیکھیں گے، 1 کلومیٹر پر ہے، وہ 1 کلومیٹر پر ہے۔ آپ سعی کا طواف کریں گے، مروہ تک جائیں گے تو 1 کلومیٹر ہوگا، یہاں تک کہ وہ 7 کلومیٹر ادھر بھی کیے ہیں، وہاں سے جا کر، اور اس سے پہلے طواف بھی کروائے ہیں۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہیں یہ جواب دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ سلسلہ جو ہے
یہ سلسلہ جو ہے والدین کی خدمت کے سلسلے میں، والدین کی اطاعت کے سلسلے میں، یہ سلسلہ صرف ان کے زندہ رہنے تک ہی نہیں ہے، ان کے زندہ رہنے تک ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ باقی رہے گا، ان کے وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا ان پر بھی، کیا اب مجھ پر بھی ان کا کوئی حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کا ان پر پانچ حقوق عائد ہوتے ہیں، آپ پر ان کے حق میں 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں آپ دعا کریں گے، آپ دعا کریں گے، جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو آپ دعا کریں گے۔ یہ انبیاء اور رسول کی سنت تھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، جب بھی یہ دعا کرتے تھے تو 2 لوگوں کے حق میں کبھی یہ دعا کرنا نہیں بھولتے تھے، کبھی یہ دعا کرنا نہیں بھولتے تھے۔ سب سے پہلے اپنے والدین کے حق میں، سب سے پہلے اپنے والدین کے حق میں، اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کے حق میں، اپنے اساتذہ کے حق میں۔ جب بھی یہ دعا کرتے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے تھے اور اپنے اساتذہ کے تعلق سے دعا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، ان کے حق میں استغفار کرنا۔ ویسے تو جب والدین وفات پا جاتے ہیں، جب کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے، جب کوئی بھی موحد یعنی توحید پرست کسی توحید پرست کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جس درد سے بچے یعنی ان کے بچے جو دعا کرتے ہیں، ایک الگ درد ہوتا ہے، ایک الگ طرف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے والدین کے حق میں استغفار یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ والدین اگر زندہ رہتے وقت کوئی وصیت کیے ہیں تو ان وصیتوں کو آپ پورا کریں گے، ان وصیتوں کو آپ پورا کریں گے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جس کے بھی ماں کے اگر کوئی سہیلیاں ہیں، باپ کے اگر کوئی دوست ہیں، تو آپ ان کے دوستوں کا اور ماں کی سہیلیوں کا احترام کریں گے۔ ماں کی سہیلیاں ہیں، آپ ان کو تلاش کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ کی والدہ تھی، یہ کن سے زیادہ محبت کرتی تھی، کن سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، کن کو سب سے زیادہ قریب کرتی تھی، ان کو معلوم کریں گے۔ آپ ان کے پاس یا پھر ان کے پاس کچھ ہدیہ وغیرہ دے کر بھیجیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ والد کے یعنی باپ کے کوئی دوست ہیں، ان کا آپ احترام کریں گے، ان کی آپ عزت کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وصیلۃ الرحم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ماں کے جو رشتہ دار ہیں، باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان تمام رشتوں کو آپ قائم کریں گے، ان تمام رشتوں کو آپ قائم کریں گے۔ بھائی کا جو رشتہ ہے، بہن کا جو رشتہ ہے، پھوپھی بھتیجی کا جو رشتہ ہے، بھانجے اور ماموں کا جو رشتہ ہے، ان تمام رشتوں کو آپ کیا کریں گے؟ قائم کریں گے۔ یہ ان کے وفات کے بعد کے حقوق ہیں۔ زندہ رہتے وقت آپ ان کے حقوق ادا کرتے ہوں گے، لیکن یہ وفات کے بعد کے حقوق ہے۔ محترم حاضرین، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، رتبہ چاہتے ہیں، سعادت مندی چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، کوئی اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہیں، تو یہ والدین کی اطاعت میں ہے، والدین کی خدمت گزاری میں ہے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ہیں۔ جب تک ہم ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ نہیں پیش آئیں گے، اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کو سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ آپ بارہا سنتے ہوں گے، آپ بارہا سنے ہیں، بہت سارے خطبے میں سنے ہیں، بہت سارے دروس میں سنے ہوں گے، اویس قرنی رحمہ اللہ کا واقعہ، اویس قرنی رحمہ اللہ کا واقعہ۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، یمن میں یہ رہا کرتے تھے، والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اتنی خدمت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، اور انہیں یہی تڑپ ہوتی تھی اگر میں یمن سے مکہ جاؤں گا یا پھر مدینہ جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، یہ اتنے دن کی مسافت ہوگی، یہ جتنے دن کی مسافت ہوگی، یہ جتنے دن کا بھی سفر ہوگا، اس کے درمیان میری والدہ کی خدمت کون کرے گا؟ میری والدہ کی خدمت کون کرے گا؟ اویس قرنی رحمہ اللہ والدہ کی خدمت کے سلسلے میں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے، یمن میں ایک آدمی ہے کہ اس کا نام اویس ہے، اور وہ والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، والدہ کی اتنی خدمت کیا کرتے تھے، والدہ کی وہ اتنی خدمت کیا کرتے تھے کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گئے تھے، یعنی وہ جو کوئی بھی دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، میری وفات کے بعد اگر آپ میں سے کسی کو اویس سے ملاقات ہو جائے تو فوراً اپنی دعا کی درخواست کرنا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد جب بھی حج کا موسم آتا، یمن کا قافلہ آتا، یمن سے لوگ آتے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کیا کرتے تھے، یمن والوں سے پوچھا کرتے تھے، افیکم اویس، تم میں سے اویس کون ہے؟ تم لوگوں میں سے اویس کون ہے؟ تم میں سے اویس کون ہے؟ آخر کار ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اویس سے ملاقات ہو جاتی ہے رحمہ اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے دعا کی درخواست کرتے ہیں، صحابی تابعین سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور یہ صحابی کون سے صحابی ہے؟ طبقہ اولا میں ان کا درجہ دوسرا ہے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایسی شخصیت، ایسی صحابی جا کر اویس سے جا کر دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ مرتبہ ان کو کیسے ملا؟ یہ مرتبہ ان کو والدین کی خدمت کی بنا پر ملا، والدین کی خدمت سے ملا۔ اگر ہم کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو دنیا کے اندر والدین کی خدمت کرنی ہوگی۔ ایک اور واقعہ، بنو اسرائیل کا واقعہ ہم نے بارہا سنا، اس واقعے کو بھی ہم نے بارہا سنا کہ تین نوجوان تھے، غار میں بیٹھے ہوئے تھے، چٹان آڑے آ گئی کہ تینوں کو یہ ہو گیا کہ اب یہاں ہماری وفات ہو جائے گی، کہ تینوں کو یہ خیال آ گیا کہ ہم اپنی ایک خاص نیکی کو یاد کرتے ہیں جس کو ہم نے اخلاص کے ساتھ ادا کی تھی، کہ ایک نیکی کی کہ جو کوئی بھی کہ آدمی جو ہے تینوں کے تینوں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، پروردگار میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر دن میں سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آنے تک میرے والدین سو گئے تھے، میں ان کو اٹھا نہیں پایا، یہاں تک کہ میرے چھوٹے معصوم بچے میرے پیر کے پاس آ کر رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، تو تب بھی میں نے انہیں
تو تب بھی میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا۔ پھر اس کے بعد جب والدین صبح جب اٹھے تو سب سے پہلے میں نے والدین کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا۔ پروردگار، اس نیکی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جیسے ہی یہ نیکی کیے چٹان ہٹ گیا۔ محترم حاضرین، یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ والدین کی خدمت کے سلسلے میں جو کوئی بھی بندہ والدین کی خدمت کرے گا، والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، وہ دنیا کے اندر بہت سارے کرشمے دیکھ سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک صحابی کی آواز کہ وہ جنت میں قرآن مجید کی تلاوت وہ کر رہے تھے۔ وہ صحابی جیسے ہی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ یہ صحابی کون تھے؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے جو جنت میں رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ دنیا کے اندر والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، ابھی یہ زندہ ہیں، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں موجود ہیں، تبھی انہیں کیا آ گئی تھی؟ جنت کی خوشخبری آ گئی تھی۔ اگر ہم بھی جنت میں بآسانی جانا چاہتے ہیں، جنت میں بآسانی جانا چاہتے ہیں، جنت میں بآسانی داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو دنیا کے اندر ہم والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور کل آخرت میں بھی ہم کو جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق بنتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امک، تمہاری ماں کا۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی پھر سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، امک، تمہاری ماں کا۔ پھر اس کے بعد پھر سوال کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، امک۔ پھر اس کے بعد صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول کس کا حق؟ پھر اس کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، تمہارے باپ کا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ جواب دے رہے ہیں، ماں 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 ماں، 3 مرتبہ جواب دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد باپ کے حق میں کہہ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ہمارے ادب کا، ہمارے احترام کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں، اور ان میں بالخصوص ہماری والدہ ہے۔ ہم ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ تین وجہ بیان کرتے ہیں کہ 3 وجہ ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں باپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدہ جو ہے سب سے پہلے جو تکلیف برداشت کرتی ہے بچے کے سلسلے میں یا پھر بچی کے سلسلے میں، جو تکلیف برداشت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ولادت کے وقت یا ولادت سے پہلے 9 ماہ کے وقت، کہ 9 ماہ اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، 9 ماہ اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ولادت کے وقت، پھر اس کے بعد رضاعت کے موقع پر۔ یہ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے حق میں 3 مرتبہ کہا، والدہ کے حق میں 3 مرتبہ کہا اور والد کے حق میں 1 مرتبہ کہا۔ تو محترم حاضرین، خلاصہ کلام یہی ہے، آج کی میری تقریر کا پیغام یہی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ہم والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں، ہم والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، جب بھی ہم ان سے بات کریں اچھی بات کریں،
ورنہ پھر خاموش رہ جائیں، ورنہ پھر خاموش ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے ان کی عمر کا تقاضا ہے، کبھی کبھار آپ کی طبیعت کے موافق آپ کے حق میں بات آئے گی، آپ کی طبیعت کے مخالف آپ کے حق میں بات آئے گی، تب بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگا، تب بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان تکالیف کو، اگر ہم ان تمام چیزوں کو برداشت کریں گے، دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو برداشت کریں گے، تو سمجھ جاؤ کہ ہماری دنیا بھی بن گئی اور ہماری آخرت بھی بن گئی۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم کو والدین کا خدمت گزار بنا۔ پروردگار جب کبھی ہمیں والدین کے سلسلے میں خدمت کا موقع ملے، اس کو ہم سعادت کا ذریعہ بنا، اور اس نیکی کو ہم سعادت والی نیکی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔